والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اپنے مائکس میوٹ کر لیں تمام ساتھی، شکریہ۔ جس موضوع پر آج گفتگو ہو رہی ہے یہ کامیابی اور ناکامی کے متعلق ہے، اور اس کی شکلیں کیا ہیں اور اس کا اصل راز کیا ہے، کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص فطرت پر پیدا کیا ہے، اور یہی فطرت کامیابی کو پسند کرتی ہے اور ناکامی سے نفرت کرتی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، خواہ وہ قابل ہو یا وہ نااہل ہو، وہ کامیاب ہی رہے، وہ کوئی جد و جہد نہ بھی کرے لیکن پھر بھی وہ ناکام نہیں رہنا چاہتا۔ اور اس دنیا کے اندر جو کامیابی کا عمومی تصور ہے، مادی طرف تصور ہے، وہ دولت کے حوالے سے ہے۔ دولت ہے تو اس کو ہم کامیاب انسان سمجھتے ہیں۔ شہرت ہے کہ انسان کی یہ کامیابی کی علامت ہے موجودہ ماڈرن دور کے اندر۔ اور اسی طرح بہت بڑا عہدہ یا حکومت کے اندر وہ شخص کامیاب ہے، تو ہمارے سامنے جو کامیابی کی شکلیں ہیں وہ مادی ہیں۔ اور جتنی بھی جد و جہد ہے پوری دنیا کے اندر، اور ہمارے جو ادارے جس کے لیے وقف ہیں اور سٹرگل ہو رہی ہے، یہ مادی لحاظ سے ہے۔ اور اس حوالے سے قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن بھی ایک تصور پیش کرتا ہے کہ جس کے اندر سٹرگل ہے، جیسا کہ دنیاوی سٹرگل ہے۔ یہ سورہ النجم کی کچھ آیتیں ہیں جس میں 39 سے 42 تک، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس چیز کے کہ جس کی اس نے محنت کی، یعنی وہی چیز اس کو ملے گی جس کے لیے اس نے سٹرگل کی۔ سٹرگل کے بغیر بیٹھے بٹھائے کسی انسان کو کچھ نہیں مل سکتا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور پھر اس کی جو سعی ہے، جد و جہد اور سٹرگل ہے، اس کو دکھایا جائے گا، یعنی اس کو بدلہ ملے گا، وہ کامیابی کی شکل میں اور ناکامی کی شکل میں۔ یہ بدلہ دنیا کے اندر بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو یقینی ہے، لیکن آخرت چونکہ فراموش ہے تو ہم دنیا ہی کو دیکھتے ہیں۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اس کی مکمل جزا، اس کا مکمل بدلہ پھر اس انسان کو ملے گا۔ ان آیات کے اندر بھی ہمارے سامنے ایک کوشش، سٹرگل اور جد و جہد کا تصور ہے۔ انسان جس انداز میں کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس انداز میں، اس نیت کے مطابق اس کو پھل دے گا۔ اس لیے کہ سٹرگل اور محنت اور جد و جہد کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ اگر یہ نہ ہوگا، عدم جد و جہد، کوئی سٹرگل نہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کامیابی کا تصور نہیں کر سکتے، امید نہیں لگا سکتے، آپ ناکام ہیں اور آپ کو نقصان ملے گا۔ اور پھر اس سلسلے میں جو جد و جہد کا میدان ہے وہ بھی متعین ہے، اس کے اصول اور طریقہ کار بھی ہیں۔ قرآن کریم ایک عظیم حقیقت کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے اسی سٹرگل اور اسی جد و جہد کے میدان میں، کہ وہ ایک کامیابی اور حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو سٹرگل کا میدان ہے وہ کیا ہے، جو حقیقی ہے اور جینوئن ہے۔ اس سلسلے میں سورہ الشمس کی کچھ آیتیں ہیں، 8، 9 اور 10۔ یہ آیات بہت اہم ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور پیغام بیان کیا گیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا ہے انسان کی فطرت میں، یعنی انکلکیشن، اس کو ڈال دیا ہے، رکھ دیا ہے اس کا فجور کی قوت بھی، فجور دو ایول پاور، گناہ کی، وَتَقْوَاهَا، اور اس کے تقوی کو بھی، جو کہ بہتر پاور، پوزیٹیو، خیر کی قوت، تقوی کی قوت۔ قد افلح من زکاہا، تو چنانچہ اب کامیاب وہی ہوا کہ جس نے اس کا تزکیہ کر لیا نفس کا، یعنی جو خیر کی قوت ہے اسی کو اس نے استعمال کیا، یعنی پوزیٹیولی
اپنی صلاحیتوں کو، اپنی انرجیز کو اور تمام قوتوں کو استعمال کرنا مثبت راستہ کے اندر، یہ کامیابی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو دولت کم ملے، اور اتنا ہی امکان ہے کہ بہت زیادہ دولت بھی آپ کے پاس آ جائے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر حلال پر انحصار کرتے ہیں تو آپ کو کم دولت ملتی ہے۔ یہاں پر حلال کمانے والے بھی بہت بڑے جاگیردار بھی ہیں اور بہت بڑا بزنس ہوتا ہے ان کے پاس۔ یہ تو خیر ہماری سٹرگل اور نیت والا معاملہ۔ وقد خواب من دساہا، اسی طرح وہ انسان ناکام ہو گیا، یہ ناکامی کہ جس نے کرپٹ کر لیا اس قوت کو اور اپنے نفس کو، یعنی جس نے منفی قوت کو استعمال کیا، مثبت کو نہیں، اور منفی قوت کے ذریعے وہ یہ سمجھتا رہا کہ وہ کامیاب ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی اس کے لیے کوئی ایسی کامیابی نہیں ہے، بہت زیادہ دولت بھی اگر ہو جائے تو یہ کوئی ضمانت نہیں ہوتی انسان کی، اور آخرت کی ناکامی تو اصل ناکامی ہے۔ قرآن اس کو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قوت دی ہے اختیار کی، آزمائش ہے، انسان خود مختار ہے، تو اس کو مثبت راستے کے اندر بھی استعمال کیا جائے۔ ہماری جو دنیاوی نظریات ہیں، آئیڈیالوجیز ہیں، ان کے اندر بھی یہ بات ہے کہ مثبت راستے کے اندر صلاحیتوں کو استعمال کیا جائے، اس کے نتائج اچھے ہوتے ہیں انسانیت کے لیے اور معاشروں کے لیے بنسبت منفی کے۔ لیکن اس کے ساتھ باقی نظریات جو طریقہ کار اور جو میدان طے کرتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان یعنی مکمل طور پر مثبت انداز میں استعمال نہیں کر سکتا اپنی قوتوں کو۔ اور یہاں پر جو قرآن جو تصور پیش کر رہا ہے یہ ایک فطری ہے، مکمل طور پر ایک کامیابی کا تصور ہے۔ اس لیے سورۃ العصر کے اندر فرمایا گیا والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان یا پوری انسانیت نقصان، ناکامی اور گھاٹے میں ہے۔ The whole of humanity is in loss، ناکامی۔ اب کون کامیاب ہوں گے؟ جن کا استثناء اور ایگزمپشن ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ما سوائے ان لوگوں نے جنہوں نے عمل کیا اور اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، حق پر قائم رہے اور ایک دوسرے کو وصیت بھی کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور باہم صبر کی وصیت کی، صبر پر قائم رہے۔ اور حق پر قائم رہنا اور صبر پر قائم رہنا یہ اعمال کی اعمال کا حصہ ہے، اعمال صالحہ، جس کو شروع میں یہاں پر بیان کیا گیا اسی صورت میں، سورۃ العصر کے اندر۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کامیابی کے حوالے سے دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں، جسے ہم انگلش میں انٹرٹوائنڈ کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سختی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ مربوط ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان جو ہے یہ محض ایک عقیدہ ہے، فیتھ ہے، لیکن انویزیبل ہے، غیر مرئی، اردو میں ہم کہتے ہیں ایمان نظر آنے والی چیز نہیں ہے تو، لیکن اس کی ایک قوت ہوتی ہے، خاص قوت ہے، اس کی تاثیر ہوتی ہے جو انسان بلیو کرتا ہے کسی چیز کو، لیکن یہ غیر مرئی ہے، انویزیبل ہے۔ عمل جو ہے اس کا عملی مظاہرہ ہے، پریکٹیکل مینیفیسٹیشنز، عمل کے ذریعے ایمان کا تعارف ہوتا ہے، اس لیے یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ یہ عملی تعارف ہے، عمل، اور عمل نظر آتا ہے، جو کام آپ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے ہے وہ عملی طور پر، تو اس لیے ایمان عمل کے بغیر معتبر نہیں ہے، اور عمل بھی ایمان کے بغیر جو ہے نا وہ معتبر نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث، ایک فرمان ہمیں اس ناکامی اور اس حقیقی ناکامی اور خسارے کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اس سے آگاہ کر رہا ہے کہ جس کا آج ہمیں اتنا احساس نہیں ہے، آج ہم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ ناکامی ہے۔ اور اگر ہم کامیاب بھی ہو جائیں دنیاوی معاملات کے اندر، لیکن نتیجہ معال کا ایونچولی there is a failure۔
ہم جو ہے نا وہ ناکام ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، تو ہماری کتب احادیث نے اس کو بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ یعنی غریب۔ غریب کسے کہتے ہیں؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، تو صحابہ نے جواب دیا کہ ہم تو مفلس اور غریب اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس نہ کوئی درم ہے اور نہ کوئی پراپرٹی، نہ کوئی مال و متاع ہے، ہمارے نزدیک تو وہی مفلس ہے۔ فقال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس موقع پر، ان المفلس من اتا من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کے اندر مفلس اس شخص کو کہا جاتا ہے، وہی ہے مفلس جو قیامت کے روز پوری نمازوں کے ساتھ حاضر ہو اللہ کی بارگاہ میں، اور پورے روزوں کے ساتھ اور زکوٰۃ کے ساتھ، یعنی اس لحاظ سے جو عبادات کا معاملہ ہے اس کے اندر وہ کامیاب ہے، ہر لحاظ سے پرفیکٹ۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، لیکن اسی دوران ایک فریادی آئے گا شخص اس کے خلاف کہ جس کو اس نے گالی دی ہوگی دنیا میں، وَقَذَفَ هَذَا، دوسرا آئے گا کہ جس پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، اس کو بدنام کیا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اب ایک اور آئے گا فریادی کہ جس کے مال کو اس نے زبردستی کھا لیا تھا، ہڑپ کر لیا تھا، وَصَفَكَ دَمَ هَذَا، ایک اور وہاں پر فریادی حاضر ہوگا کہ جس کے خون کو بہایا تھا، اس نے قتل کر دیا تھا اس کو، وَضَرَبَ هَذَا، ایک اور حاضر ہوا کہ جس کو مارا پیٹا تھا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِي وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِي، تو وہاں پر چونکہ انصاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اس کو بھی دے گا، تمام فریادی تقسیم ہوگی اس کے جرم کی مقدار کے مطابق۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اور اگر اس دوران اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں لیکن ابھی فیصلے باقی ہیں، یعنی فریادی باقی ہیں، نیکیاں ختم ہو گئیں، اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ، تو ان کے جو گناہ تھے فریادیوں سے وہ اس پر ڈالے جائیں گے، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے پر، ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ دیکھیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں جو مفلسی ہے اور جو غربت ہے اس کو پیش کیا ہے۔ یہ کامیابی بھی اسی کے اندر ہم سمجھ سکتے ہیں اور ناکامی بھی۔ یہاں پر جو سب سے پہلا نقطہ ہے اس حدیث کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت ہے، اور ہم اپنی جد و جہد دنیا کی سٹرگل کے اندر حقوق العباد کا احترام نہیں کرتے، اور بسا اوقات اس کی وائلیشن ہوتی ہے۔ ایک تو یہاں پر یہ چیز آ گئی کہ قیامت کے روز ایک تمثیلی انداز میں، میٹافوریکلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال بیان کی، اور وہاں پر ایسا ہی ہوگا، قبل از وقت بتا دیا گیا کہ اس مفلسی سے ڈرو۔ اور یہاں پر ایک نقطہ اور بھی ہے کہ انسان اپنے طور پر وہ جنت کما رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن نادانی کے اندر یا اپنے مفاد کے لیے اس کے ساتھ ساتھ وہ جہنم کو بھی کما رہا ہوتا ہے، یہ یہاں پر احساس نہیں ہے۔ تو کامیابی اور ناکامی کے اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے یہ احساس ہونا چاہیے ہمارے لوگوں کو، اہل ایمان کو، کہ کہیں وہ جنت کے لیے جو کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ جہنم کے کام تو نہیں ملے ہوئے، کیونکہ آگے جو مفلسی بیان کی گئی ہے اسے ذہن میں رکھا جائے گا۔ اب اسی کے متعلق ایک خوبصورت واقعہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی کا بیان کرتا ہوں۔ یہ بڑا کروشل واقعہ ہے کہ ایک شخص کے متعلق حضرت عمر فاروق کوئی شہادت چاہتے تھے یا کوئی ذمہ داری دینا ہو گیا، تو ان کی مجلس میں گفتگو آ گئی، تو پوچھا کہ اس کو کون جانتا ہے، کہ ایک شخص نے کہا میں جانتا ہوں فلاں شخص جس کی آپ بات کر رہی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس سے پوچھا کہ تم کس طرح جانتے ہو، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ نماز بہت اچھی پڑھتا ہے اور نمازی ہے۔ اس نے کہا اس کے علاوہ اور؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق نے اس سے سوال کیا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے ساتھ کوئی لمبا سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔
کوئی معاملہ کیا ہے، کوئی کاروبار، کوئی معاملہ کہ جس کے اندر اس کو دیانتدار پایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق نے اس سے کہا کہ پھر تم اس شخص کو نہیں جانتے، نہیں یہ کافی نہیں ہے، جو کچھ تم نے کہا تم نہیں جانتے۔ دیکھیں یہ ایک سادہ سا واقعہ ہے، لیکن اس کے اندر بہت کچھ ہے اگر ہم غور کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس نقطہ کو پیش کر رہے ہیں اس کے مطابق نماز بہت اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے نماز، لیکن فقط نماز جو ہے کسی انسان کی سچائی کا اور اس کو پرکھنے کا براہ راست معیار نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ اپنے معاملات کے اندر اور لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کے اندر، حقوق العباد کے اندر اپنے آپ کو امین اور اپنے آپ کو بہتر ثابت نہ کرے۔ اور یہ چیز ہوتی ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ نمازی ہیں کہ وہ نماز قضا نہیں کرتے، بہترین نماز پڑھتے ہیں عبادات کے اندر، لیکن دوسری طرف معاملات کے اندر وہ خائن ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کے اندر وہ زیادتی بھی کرتے ہیں۔ ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اس لیے تمام معاملات کے اندر ایک انسان اگر سچا اور قابل اعتماد اپنے آپ کو جب تک ثابت نہیں کرے گا، محض ہم اس کی نمازوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت سی روشنی اور بہت سے یعنی ہمارے لیے اسباق ہیں اس واقعہ کے اندر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں۔ اور اس سے دوسری بات یہ آتی ہے کہ عمل کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، اور لوگوں کے اندر نیکی کے ساتھ محبت پیدا کی جائے اور برائی کے خلاف نفرت، یہ ہے دراصل بہت اہم کام اور بہت بڑا چیلنج ہے کہ نیکی خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، نیکی کے ساتھ ایک محبت پیدا کی جائے۔ ہمارے ہاں کام جو ہے آج کل برعکس ہے، ہم برائی سے محبت کرتے ہیں لیکن نیکی سے بھاگتے ہیں، اس لیے کہ نیکی بظاہر ذرا بھاری ہوتی ہے، ہیوی ہوتی ہے، اس میں کشش نہیں ہوتی، دنیاوی مفاد جو فائدے ہمیں فوری چاہیے درکار ہیں نظر آتے ہیں، وہ نیکی میں نہیں، چونکہ عموماً نیکی کو آخرت پر مؤخر کر دیا گیا ہے، تمام فائدے مرنے کے بعد ہے۔ تو انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ فوری طور پر بھی فائدے چاہتی ہے، دنیا کی آسائشیں اور لذتیں ہیں، اس کے اندر بہت بڑی اٹریکشن ہے، تو اس لیے جو ہے نا ہم نیکی سے بھاگتے ہیں، اور برائی ویسے بھی اپنی اٹریکشن کی وجہ سے ذرا آسان ہوتی ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام فطرت پیدا کیا ہے، اس کی دو سٹیجز ہیں نظام فطرت کی، جو اس دنیا کے اندر بنایا گیا ہے اور جس دنیا کے اندر ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے اندر جو اللہ کا نظام فطرت ہے اس کا ایک حصہ طبیعی ہے، نیچرل، جس سے ہر آدمی آگاہ ہے، اور وہ اس کا جو کامن سینس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اسے استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے نفع اور نقصان کے میدان۔ مثلا جو طبی ہے، نیچرل سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے اندر اصول ہیں، مثلا زہر ہے، پوائزن، ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کا استعمال جو ہے نا وہ ہلاکت آفرین ہے، ہم ختم ہو جائیں گے، موت، اس لیے کہ زہر کے استعمال کے اپنے خاص خاص مواقع ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر جو حکیم بتاتے ہیں، اس سے ہٹ کر خوراک کے طور پر کوئی بھی زہر کو استعمال نہیں کرے گا، ورنہ زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم نیچرلی اپنے مکان کی چھت سے نیچے چھلانگ نہیں لگاتے، یہ اس نیچرل سسٹم کے خلاف ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ بھی موت ہے۔ یا اسی طرح ہم اگر کہیں جاتے ہیں، کوئی چڑیا گھر زو ہے، تو وہاں ہم چھلانگ لگا کر درندوں کے پاس نہیں جاتے، یہ فطرت کے خلاف ہے، وہاں پر بھی موت ہے۔ اس پر ہر انسان عمل کرتا ہے، وہ جس قدر بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دیا، اور یہ مثالیں عام ہیں، ہم سانس لیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سانس لینا اور کھانا کھانا ہم سٹاپ نہیں کرتے، کیونکہ اس کا نتیجہ موت ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا حصہ، اس کو کہتے ہیں طبی، نیچرل پارٹ نظام فطرت کا، اس کا دوسرا حصہ وہ تشریعی ہے، یعنی جس کا اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کے اندر حلال اور حرام ہے، ان کا خیال رکھا جائے گا۔ اگر ان کا خیال بھی نہیں رکھا گیا تو اس دنیا کے اندر بھی ہلاکت ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ بعض اوقات دنیا میں نہیں ہوتی،
لیکن آ جاتی ہے مثلاً ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ہڑپ کرنا اور ڈاکہ ڈالنا، یہ حرام ہے، یہ نظام شریعت کے خلاف ہے، تشریعی نظام کے خلاف ہے۔ لیکن کوئی آدمی اگر ایسا کرتا ہے تو دوسرے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اپنے حق کی حفاظت کے لیے، وہاں لڑائی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر بھی ہلاکت ہے، لڑائیاں ہیں۔ تو اس لیے دونوں کو، جس طرح طبی پر جو نیچرل سسٹم پر ہم عمل کرتے ہیں، تشریعی کے بارے میں بھی ہمیں اتنا ہی مخلص اور دیانتدار ہونا چاہیے۔ یہاں پر یعنی اس بات کو پیش کیا گیا ہے۔ اب عمل کی اہمیت کے حوالے سے مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مشہور حدیث، مشہور واقعہ دراصل سابقہ امتوں میں سے ایک امت کا بیان کیا گیا ہے کہ جس میں عمل کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ اس حدیث کے مطابق کہ جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سابقہ امتوں میں سے کسی ایک امت کے 3 مسافروں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ 3 مسافر جا رہے تھے تو راستہ میں رات آ گئی، تو ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ بارش بھی تھی تو یہاں پر رات گزاریں گے۔ تو ایسا ہوا کہ ایک بارش کی وجہ سے ایک چٹان تھا وہاں پر، وہ اپنی جگہ سے موو ہوا، سرکا، اور غار کا جو منہ تھا، دھانا جس کو کہتے ہیں منہ، اس پر وہ آ گرا اور یہ تینوں اندر بند ہو گئے۔ اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، دھانا بند ہو چکا ہے۔ اور وہ دور بھی موبائل ٹیلی فونوں کا نہیں تھا جو آج موبائل ہیں۔ الحمدللہ ہمیں بہت سی سہولتیں حاصل ہیں، ٹربل کے اندر ہم رابطہ کر لیتے ہیں۔ تو اب وہ پریشان ہوئے کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا، بھائی ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم نیک اعمال کا واسطہ دے کر ہی یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً جو عمل کیا ہوگا اس کو بیان کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور دعا کریں کہ اس مصیبت سے نکالے۔ تو ان میں سے ایک نے اپنا واقعہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، دعا کہ اے اللہ، یہ واقعہ ہوا کہ میں جب بھی اپنے جو نا بکریوں کا دودھ شام کے وقت دھوتا تھا تو سب سے پہلے، بچوں سے پہلے بھی اور اپنے مزدوروں سے پہلے بھی، میں اپنے والدین کو دیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے جانوروں کے گھاس وغیرہ کاٹنے کے لیے بہت لیٹ ہو گیا، بہت دور چلا گیا۔ جب واپس آئے تو والدین سو چکے تھے، اور وہ جو دودھ کا پیالہ لے کر میں ان کے پاس کھڑا رہا، حالانکہ بچے بھی وہاں پر تقاضا کرتے رہے لیکن ان کو بھی بھوکا سلا دیا، کچھ نہیں دیا۔ اور تقریباً رات کے آخری حصے میں جب والدین بیدار ہوئے، چونکہ میں نے ان کو ڈسٹرب کرنا، جگانا بھی مناسب نہ سمجھا، اس وقت وہ بیدار ہوئے، میں نے دودھ پیش کیا، وہ بہت خوش ہوئے اور مجھے دعائیں دی کہ اللہ اگر یہ عمل میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ جب اس نے بات ختم کی، دعا ختم ہوئی، تو اس کی برکت سے چٹان تھوڑا سا موو ہوا اور سر کا اتنا کہ باہر کی دنیا نظر آنے لگی، لیکن وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ دوسرے شخص نے دعا کے انداز میں اپنا وہ عمل پیش کیا کہ مجھے اپنی ایک رشتہ دار لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، اور ایک مرتبہ ایسا انداز بنا اور سما پیدا ہو گیا تو میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اس نے انکار کر دیا۔ اسی دوران قحط آ گیا جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی، لیکن میں مالدار تھا، میرے پاس کچھ نہ کچھ تھا۔ وہی لڑکی جس کا ذکر کیا گیا وہ میرے پاس آئی اور وہ بہت زیادہ مصیبت میں تھی اور اس کو مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے 120 دینار اسے دیے، لیکن اس شرط پر کہ میری خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ مجبوراً اس نے مان لیا، مجبور تھی۔ اب جب ہم قریب ہوئے، یعنی وہ پوری جو قربت ہوتی ہے، قریب تھا کہ وہ اس بدکاری کا آغاز کیا جاتا، تو میری اس رشتہ دار نوجوان لڑکی نے یہ کہا کہ بھائی کچھ خدا کا خوف کرو اور اس مہر کو نہ توڑو کہ جسے حق کے بغیر نہیں توڑا جا سکتا، یعنی نکاح کے بغیر۔ مجھ پر اثر ہوا، ایک خاص کیفیت ہوئی، میں ہٹ گیا پیچھے، اور اسی وقت میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں نہیں توڑ، میں اس حق کا احترام کرتا ہوں۔
اس نے پیسے واپس جب کرنے لگے نے کہا یہ نہیں، تو اللہ کے لیے تمہارے لیے، میں نے اس کو دے دیے، اور وہ بڑی خوشی سے دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی، اس لیے کہ انتہائی مجبور تھی۔ اس پر اس نے کہا کہ اللہ اگر یہ کام تیری رضا کے لیے میں نے کیا تھا تو اس مصیبت سے نجات دے۔ وہ چٹان اور زیادہ سرک گئی، لیکن اب وہ تینوں نکل نہیں سکتے تھے، اس میں ٹھیک ٹھاک سوراخ تو ہو گیا، اتنے جو انٹرنس جو ہے نا وہ کسی حد تک ہوئی لیکن مکمل نہیں۔ تو تیسرے نے یہ کہا، اپنا عمل بیان کیا کہ میں نے اپنے ایک کام کے لیے کچھ مزدور لگائے ہوئے تھے، جب مزدوری ختم ہو گئی تو میں نے سب کو ان کی اجرت دی، مگر ایک مزدور جو تھا وہ اجرت کے بغیر چلا گیا، اس کا کوئی کام ہوگا جلدی میں، ایک مدت تک اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اسی دوران اس کی وہ رقم جو اجرت میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، اس پر میں نے کوئی انویسٹمنٹ کی، تجارت کی، اتفاقاً بہت بڑا فائدہ ہوا اس تجارت کا، بڑا مال میرے پاس آیا، بکریاں، اونٹ بھی، اور اس طرح بھیڑیں بھی، دھمبے۔ ایک مدت کے بعد وہ مزدور دوبارہ آیا، میرے ساتھ رابطہ کیا اور کہا بھائی اس وقت میں اپنے کسی مجبوری کی وجہ سے آپ سے اجرت نہیں لے سکا تھا، تو اتنی اجرت بنتی تھی مجھے دے دیں۔ تو میں باہر گیا اس کو لے کر، وہ جتنا بھی مال تھا بہت زیادہ تھا، اس کو کہا کہ یہ تیری اجرت ہے، لے جائے۔ اس نے کہا کہ آپ تو مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ، جو میری اصل رقم بنتی تھی وہ دے دو۔ تو میں نے اس کو شورٹی دی کہ اس سے میں نے انویسٹمنٹ تجارت کی تھی، اور اس تجارت کے یہ نفع یہ سب کا سب تیرا ہے، اس میں میری کوئی چیز نہیں ہے، یہ لے جا۔ وہ انتہائی خوش ہوا، اور اس سارا مال میں نے اس کو دے دیا، کوئی چیز بھی میں نے ایک بکری بھی یا ایک بھیڑ بھی اپنے پاس نہ رکھی، سب کے سب اس کو دے دیا۔ تو اے اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اب وہ چٹان مکمل طور پر سرک گئی، اور یہ تینوں وہاں سے نکلے اور اپنے راستے کو چلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طویل حدیث بیان کی اپنے صحابہ کے سامنے، جسے انہوں نے رقم کر لیا اور اس کو ضبط کر لیا۔ آج کتابوں کے اندر یہ موجود ہے الحمدللہ۔ اس میں عمل کی اہمیت ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت اور یہ مہربانی ان لوگوں کے ساتھ کوئی مخصوص نہیں تھی، یہ آج بھی ہے۔ یہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور نان مسلمز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اگر ان کے اندر اس انداز کا اخلاص ہو۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے آج بھی۔ جو انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے بہترین عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دیتا ہے، خاص مدد ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم اس مدد کو محسوس کر سکتے ہیں، مثلا کسی وقت ہمیں اچانک ہمارا کوئی کام ہو جاتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، یہ اسی کی بنیاد پر۔ اچانک کوئی مدد مل جاتی ہے، ہم توقع نہیں رکھتے، یہ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی کسی نہ کسی شکل کے اندر یہ مدد مل رہی ہے، لیکن اس میں پیغام یہ ہے کہ انسان اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، یہی کامیابی کی ضمانت ہے کہ جس پر ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس دنیا کے اندر معاملہ یہ ہے کہ بہت سے مسائل ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، انسان دولت کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور یہ ضروری بھی ہے، اگر وہ لافل مینز کے ذریعے حلال طریقوں سے یہ جد و جہد کرتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، مال نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے تو آپ ناکام ہیں، نہیں۔ عموماً ہم اسے ناکامی تصور کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں تاریخ کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں جو بڑی بہترین مثال ہے۔ یہ اسپین، جس زمانے میں مسلمانوں کی حکومت تھی اسپین میں، تو اسپین کے حکمرانوں میں سلطان عبد الرحمن الثالث، سلطان عبد الرحمن the third الثالث، اس کا زمانہ ترقی کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے اور دنیاوی خوشحالی کے اعتبار سے پورے اسپین کے اندر اس تاریخ میں سب سے اعلیٰ زمانہ گنا جاتا ہے۔ یہ سب سے ہائر پیریڈ، the most higher and dignified Muslim period in Spain، عبد الرحمن الثالث۔ اور یہ حکمران بھی بڑا زبردست تھا، اس نے 50 سال تک حکومت کی، 50 سال، طویل وقت، بہت طویل وقت اس کو ملا اور اس نے کافی کام کیے۔
تو اپنے اس اقتدار کے زمانے میں اس نے ایک بہت بڑا محل اور باغ تعمیر کروایا تھا جس کا نام قصر الزہرا بھی تھا اور مدینۃ الزہرا، اور اس کے کھنڈرات ہیں وہاں پر اس میں، اور یہ اتنا خوبصورت تھا اور اتنے وسیع علاقے پر اس کو بنایا گیا تھا کہ اس کی خوبصورتی، اس کے اندر باغات اور ان کی قسمیں، پھولوں کی قسمیں، نہریں کس طرح جاری تھی، عیش و عشرت کے سامان کس طرح کیے گئے تھے، مختلف لوگوں مہمانوں کے ٹھہرنے کی جگہیں، آپ یقین کیجئے گا کہ صرف اسی کے اوپر تاریخ کے کئی صفحات مورخین نے صرف کی ہیں۔ علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں اپنی کتاب الکامل کے اندر، علامہ ابن خلدون نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، کئی صفحات میں نے پڑھے ہیں۔ اب اگر میں یہاں پر بیان کرنا شروع کر دوں تو پورا درس اسی پر ہو جائے گا جو آئندہ رہنے والا ہے درس کا حصہ۔ تو یہ اختصار کے ساتھ، اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ 40 سال اس کو لگے تیار ہونے میں، اس مدینۃ الزہرا اور قصر الزہرا کو اسپین کے اندر 40 سال، اور پھر بادشاہ کو اس میں زیادہ رہنا نصیب نہیں ہوا، فوراً مر گیا بہت مختصر۔ کہنے کی بات یہ ہے یہاں پر کہ اس بادشاہ سلطان عبد الرحمن الثالث کی وفات کے بعد اسی محل میں سے قصر الزہرا، چونکہ اس کی رہائش بھی اندر تھی، تو اس کے متروکات میں سے ترکہ میں سے ایک تحریر ملی، کاغذ کا ایک ٹکڑا، یہ سنیے وہ کیا تھا، اس پر اس نے کچھ لکھا تھا۔ یہ ہے وہ اصل بات کہ جس کے لیے میں نے یہ تعارفی جو ہے نا وہ تمہید باندھی ہے۔ یہ تحریر جو تھی اس کے اندر وہ بادشاہ سلطان عبد الرحمن لکھتا ہے کہ میری 50 سالہ دور حکومت کے اندر صرف 14 دن ہی ایسے تھے، تو only 14 days، 14 دن جو بے فکری اور سکون سے میرے گزرے ہیں، باقی نہیں۔ اتنے طویل، حالانکہ بظاہر تو اس کا زبردست دور تھا حکمرانی کا، روب کا، ترقی کا، لیکن یہ اس کا اعتراف ہے کہ 50 سالہ دور حکومت صرف 14 دن بے فکری، سکون اور اطمینان کے گزرے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کامیابی کا جو تصور ہر انسان اس دنیا کے اندر سمجھ رہا، اور مسلمان بھی اسی کشتی کے سوار ہیں، وہ کس حد تک غلط ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل اس لیے ہیں، پریشانیاں اس لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، جب پیسہ ہوگا تو ان کی پریشانیاں، مسائل ختم ہو جائیں گے، یہ عمومی تصور ہے۔ مگر وہ بیچارے یہ نہیں جانتے کہ دولت کے ساتھ اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، دولت کے ساتھ وابستہ مسائل ہوتے ہیں جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو دولت کو نہیں چھوڑتے۔ اور اس پر سلطان عبد الرحمن الثالث جیسا دولت مند اور زبردست بادشاہ اور حکمران، کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی، اس کا اعتراف آج ہمارے سامنے ہے۔ اسی لیے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے ایک حدیث مروی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیہاف پر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، دانا انسان کی تعریف کی ہے، وائز مین، دانا انسان وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور اس نے وہ اعمال کیے جو مرنے کے بعد بھی اس کے کام آئیں گے۔ یہ دو باتیں یہ دانائی کے اندر شامل ہیں، اور یہ ایک کامیابی کا زینہ اور تصور بھی ہے اس کے اندر، کہ دانا نفسہ، اپنے آپ کو پہچان لیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں سے آگاہ ہو اور ان کی اصلاح کرتا رہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کو گناہگار سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو معصوم سمجھتا ہے۔ جہاں بھی جھگڑا ہوگا کسی کے ساتھ، ہر انسان جانتا ہے کہ میں کتنا اس میں سچا ہوں اور کتنا جھوٹا ہوں، مگر وہ 100% اپنے آپ کو سچا سمجھے گا اور مخالف کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے معاملات کے اندر ٹکراؤ ہے اور سکون نہیں ہے۔ لیکن جو انسان اپنا محاسبہ کر سکے، اپنی غلطی کا اعتراف کر سکے اور اس کی اصلاح کر سکے،
یہ اتنا بڑا جہاد ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ اس سے بے شمار مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں زندگی کے، ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد کے لیے، یعنی یہ ہے کہ اس نے آخرت کو یاد رکھا اور اس کے ذہن کے اندر یہ رہا کہ مرنے کے بعد بھی ایک جہان ہے اور ایک عدالت ہے، اور اس تصور کے ساتھ اس نے زندگی گزاری۔ اب ظاہر ہے کہ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد جو جہان ہے اس کے لیے عمل، بظاہر ہمارے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ ہم آخرت کے لیے کیسے عمل کریں جب یہ دنیا بھی ضروری ہے، دنیا کو بھی کمانا ہے، آخر ہماری ضروریات ہیں، بال بچے ہیں، مستقبل ہے، بہت زیادہ اخراجات ہیں، تو ہم آخرت کے لیے اگر عمل کریں تو دنیا کو نہیں کما سکتے، دنیا میں کیا کریں گے؟ خاک کھائیں گے یا ہوا پر گزارا کریں گے؟ لیکن یہ تصور غلط ہے، یہ دنیاوی تصور ہے، اسلامی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر دنیا کا ہر کام آخرت میں شمار ہوتا ہے اگر آپ اسی مثبت انداز میں کرتے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی ہوا کہ جس نے تزکیہ کر لیا، یعنی آپ مثبت قوت کو استعمال کرتے ہوئے زندگی گزاریں، منفی قوت کو نہیں، فجور کو نہیں، مثبت کو، پوزیٹو۔ اگر آپ پوزیٹو کو استعمال کرتے ہوئے، حلال حرام کا احترام کرتے ہوئے آپ جو کچھ بھی کریں گے یہ آخرت کے اندر اس اکاؤنٹ میں جاتا ہے، آپ آخرت کا عمل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، آپ آخرت کے اندر اپنا اکاؤنٹ بھیج رہے ہیں، پیسے بھیج رہے ہیں وہاں پر، ہاں جی۔ اسی طرح اگر آپ ٹیچنگ کے اندر ہیں، آپ دفتر کے اندر ہیں، ایجوکیشن کے اندر ہیں، زندگی کے کسی بھی شعبہ کے اندر ہیں، آپ آخرت کے لیے عمل کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر بڑی گنجائش ہے اس کے لیے۔ یہ نہیں کہ آخرت کے لیے آپ نماز ہی ہر وقت پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور ایسا ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، حضرت ابو درداء کی زندگی ہے اور بہت سے دوسرے ہیں صحابہ کے ہیں، یہ کسی موقع پر جو ہے نا وہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ڈانٹا تھا کہ تم پیغمبر سے بھی زیادہ نیک بننے کی کوشش کرتے ہو، مجھے دیکھو، میں عبادت بھی کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، دنیا کا کام بھی میں کرتا ہوں سارے، اور میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور نبی بھی ہوں۔ یعنی یہ تعلیم دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہ ہے دانا انسان کی تعریف۔ اب نادان اور ناکام انسان کون ہے؟ پہلا کامیاب ہے، ناکام انسان کی تعریف یہ ہے والعاجز من اتبع نفسہ ہوا۔ اب یہاں پر لفظ عاجز استعمال کیا گیا ہے، اور اردو کے اندر بھی عاجز اسی کو کہتے ہیں، یعنی وہ شخص جو عاجز آ چکا ہو مکمل، اس سے مراد جو ناکام ہے، نکما اور کسی کام کا بھی نہیں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق کام کیے۔ اب نفسانی خواہشات بالعموم جو ہے وہ ناجائز کاموں کی طرف بلاتی ہے اور ابھارتی ہیں، یہ اسی طرف کیا، جائز کاموں کی طرف تو کم معاملہ ہوتا ہے، نفسانی خواہشات کا، کارنل ڈیزائرز، اس نے ان کی پیروی کی۔ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، مگر اس کے باوجود بھی اللہ پر وہ امیدیں باندھے رہا، اللہ پر اس کی امیدیں رہیں کہ آخرت ٹھیک ہوگی، اللہ بہتر کرے گا، کام وہ غلط کر رہا ہے۔ اچھا، یہ ہمارا کلچر ہے آج کل کا، یعنی ہم حلال حرام کی تمیز نہیں رکھتے، اپنی کمائی کے اندر، باقی معاملات کے اندر، حرام کے اندر مبتلا ہیں، لیکن تمنا علی اللہ، اللہ سے ہماری امیدیں بہتر ہیں، اللہ بہتر کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، وسوسۃ الشیطان، شیطان's ٹیمپٹیشنز، کہ جس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن حضور نے یہاں پر ایسے شخص کو اور ان تمناؤں کو ناکامی کی بنیاد اور علامت قرار دیا ہے، کامیابی کی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر بھی ناکامی ہوتی ہے، ایک انسان مسلسل غلط کام کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ناکام ہوگا۔ یہاں پر بھی بظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر کمائے، لیکن اس کے نتیجے میں جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں پریشانی کے، اس سے تو وہ نہیں بچ سکتا، اور آخرت کی ناکامی تو ہے ہی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس خطبہ کے اندر، اپنی اس حدیث کے اندر کامیابی اور ناکامی کا جو تصور دیا ہے، یہ انتہائی مؤثر ہے۔
اسی سلسلے میں آخر میں جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ خلیفہ چہارم، ان کا ایک مشہور قول ہے، بہت اہم ہے کہ اس نے ان کی باتیں ان میں بڑی دانائی ہوتی ہے اور اس کے اندر وزڈم ہوتی ہے۔ یہ فرماتے ہیں اشد الاعمال ثلاثہ، انسانی اعمال میں تین ایسے ہیں جو انسانوں کے لیے عموماً بھاری ہوتے ہیں، انسان انہیں بوجھل اور ہیوی سمجھتے ہیں، وہ آسان نہیں ہے انسانوں کے لیے۔ تین قسم کے اعمال۔ نمبر ایک، ذکر اللہ علی کل حال، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ یہاں اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ اللہ انسان ہر وقت کرتا رہے، ورنہ ایک انسان جس کی عمر 86 سال یا 90 سال ہو چکی ہے، اس کے لیے ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اب اس کی عمر ہی اللہ کے ذکر کے لیے ہے، اور وہ کیا کرے گا بیچارہ۔ یعنی یہ ذکر بھی ہے، ممکن ہے کہ سیدنا علی کی مراد یہ بھی ہو، یہ بھی اتنا آسان نہیں ہوتا ہر وقت، لیکن یہاں پر جو اصل ان کی مراد یہ ہے ذکر اللہ کی، کہ اللہ کی اطاعت ہر معاملے کے اندر، ہر کام کے اندر یہ عموماً انسانوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ یعنی ہر حال کے اندر سچائی کو قائم رکھنا اور اپنے مفادات کی قربانی دیتے ہوئے اللہ کی رضا کو قائم کرنا ہر حال کے اندر، یہ تو نہیں، ہم تو معمولی باتوں کے اندر بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہمارے مفاد کا ٹکراؤ ہوگا، مثلا ایک طرف ہمیں کوئی نہ کوئی مال مل رہا ہے، لیکن اسی وقت دوسری جانب اللہ کا مطالبہ ہے کہ یہ حرام ہے، اس سے بچ جاؤ، یا یہ کسی اور کا ہے، یا اس کو چھوڑ دینے کو دوسرا کام تمہیں اس وقت کرنا ہے کہ جس میں ہمیں مال نہیں مل رہا لیکن آخرت کا فائدہ زیادہ ہے اس کے اندر، تو ہم عموماً ایسا کرتے ہیں جو مالی فائدہ ہے اسی کو ترجیح دیتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور جس کو ذکر اللہ کہا جاتا ہے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے عموماً، کیونکہ اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر پونڈ نہیں ملتے، مال نہیں ملتا۔ تو اس لیے مطلب ہے کہ اللہ کا ہر حال کے اندر جو ذکر ہے، یعنی ہر حال میں انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکے، یہ عموماً وہ کام ہے جو انسانوں کے لیے بوجھل ہوتا ہے، کم لوگ اس پر پورا اترتے ہیں۔ دوسرا، وہ مواسات الاخوان بالمال، کہ اپنے بھائیوں کی مدد مال کے ذریعے، اپنے مال کو خرچ کرنا دوسروں کی مدد پر۔ لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ہر آدمی کے لیے یہ بوجھ ہو، لوگ بہت سے جو سخی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس بات پر بڑا خوش ہوتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کی جائے، لیکن بائی نیچر انسانی فطرت جو ہے وہ مال کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، جب آپ کسی کی مدد کے لیے دیں گے جو اللہ کے راستہ میں دینا ہوتا ہے، اپنے وفات کے لیے تو ہم خرچ کرتے ہیں نا شہرت کے لیے۔ مثلا جب ہماری شادیوں کا موقع ہوتا ہے تو اس کے اوپر جب میراثیوں کے اوپر وہ جو ویلیں ہوتی ہیں نچھاور کرتے رہتے ہیں یہ جو وہاں پر اپنی شہرت کے لیے یا جو کلچر کو فروغ دینے کے لیے، تو اس میں کشش ہوتی ہے، لیکن جہاں پر کشش نہیں ہے، مفاد نہیں ہے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کی مدد کرنا، اس لیے زکوٰۃ بھی کم لوگ ادا کرتے ہیں، صدقات کم لوگ ادا کرتے ہیں، جو ہے نا وہ یہ انسان کو ذرا بوجھل محسوس ہوتا ہے یہ معاملہ۔ اور تیسرا تو حقیقتاً مشکل، یہ تو حقیقتاً مشکل ہے، وہ انصاف الناس من نفسک، وہ انصاف الناس من نفسک، اپنی ذات کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، یہ حقیقتاً بہت بڑا کام ہے۔ انصاف بذات خود بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا کام ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اپنے اوپر انصاف کو نافذ کرنا اور اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم دوسروں کو نقصان میں ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو فائدے میں، یہ ظلم ہوتا ہے۔ انصاف یہ ہے کہ لوگوں کو انصاف دو، لوگوں کے ساتھ انصاف کرو، خواہ وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم انصاف وہاں پر کرتے ہیں جہاں پر ہمارا نقصان نہ ہو اور ہمارے چاہنے والوں، رشتہ داروں اور دوستوں کا نقصان نہ ہو، ورنہ جہاں پر ایک اجنبی ہے، ایک دوست ہے، کون وہاں پر انصاف کرے گا؟ جہاں پر میری ذات ہے اور دوسرا آدمی ہے، میں اپنا، اس لیے یہ عدالتوں کے اندر بڑے بڑے کیسز ہوتے ہیں، تو یہ اس لیے ہوتے ہیں
اگر شروع کے اندر ایک انسان جو غلط ہے وہ یہ مان لے میں غلط ہوں اور میں تجھے حق دے رہا ہوں، تو یہ ہمارے جو وکیل لوگ ہیں ان کی تو آمدنی بند ہو جائے. ہاں جی، اصل مسئلہ فطری تو یہی ہے نا کہ ہر انسان جھگڑے کے وقت ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ کتنا غلط ہے اور وہ جانتا ہے کہ دوسرا صحیح ہے. اسی پر شروع کے اندر اگر ہم فیصلہ کر لیں تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اب وہ کلا کو اپنا احتجاج کرنا پڑے گا کہ ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ نہیں آ رہے. جی، یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی اپنی ذات کے متعلق لوگوں کے حوالے سے انصاف کرنا. سیدنا علی نے زبردست بات کی ہے یہاں پر، وَإِنصَافُ النَّاسِ مِن نَفْسِهِ. اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں اور پھر ہم ڈٹ جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ میں ہوں، دوسرا بھی جانتا ہے وہ کتنا غلط ہے، ڈٹے ہوئے. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنی ذات پر انصاف کو نافذ کر دے اور اسی وقت جھگڑے کو ختم کر دے، اس سے برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے. وہی مدد ہوتی ہے کہ 3 آدمیوں کا جو واقعہ مسافروں کا بیان کیا گیا اس غار کے اندر، ان کی کیسے مدد ہوئی. یہ مدد ہوتی ہے، لیکن اللہ پر ہمارا توکل نہیں ہے. اصل مشکل یہ ہے اور جو مسائل کا منبع ہے، اصل کاز ہے، وہ یہی ہے کہ توکل ختم ہو چکا ہے. تو آخر میں آج کے اس لیکچر اور بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ کامیابی کے لیے جد و جہد کرنا ضروری ہے، دنیاوی کامیابی کے لیے بھی، اور اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ کریں تو یہ عبادت کا راستہ ہے. اس کے اندر محنت بہت ہے اور محنت کرنی چاہیے. تعلیم، بزنس، تمام معاملات دین کے اندر، عبادات میں، عبادات ہوں، دین ہے، دنیا ہے، اس کے لیے. اور اس کے لیے بہترین اعمال جو ہیں، اچھا کردار، یہ بنیادی شرط ہے حقیقی کامیابی. یعنی حقیقی کامیابی یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی آپ کامیاب ہوں، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں، دونوں جہان کے اندر کامیاب ہوں. اور اس کے لیے جو بہترین راستہ اور نسخہ ہے کہ وہ نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے، نیکی کے ساتھ محبت کی جائے. ہر نیک کام کے ساتھ محبت کرنا اور اسے حقیر نہ سمجھنا اور اسے کرنے کے لیے اپنے دل میں تڑپ رکھنا، محبت رکھنا، یہ ہے اصل کامیابی اور یہی راستہ ہے. اگر ہم انفرادی طور پر اس پر عمل کریں تو ہماری اجتماعی زندگی تمام امت کی خود بخود انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اور اللہ کی مدد اسی طرح آئے گی جس طرح 3 آدمیوں کی مثال مسافروں کی حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی گئی. اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے معاملات کو درست فرمائے اور فضل و کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی، آپ کے سوالات، کوئی تبصرہ، کنٹریبیوشن، سوالات؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرے 2 سوال ہیں. جی، آپ نے لیکچر کے دوران سورہ اثر کا پڑھا، آپ نے سورہ اثر کو پڑھا، اس میں اللہ نے اثر کی قسم کھائی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے، اثر سے کیا وقت اثر ہے یا اثر کی وہ زمانہ ہے، اور اس کا کیا پس منظر ہے کہ یہ قسم کیوں کھائی گئی ہے؟ اور جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ انسان اگر گناہ کرے اور اللہ سے یہ توقع رکھے کہ اللہ معاف کر دے گا تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، جبکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور اگر گناہ کرے اور آدمی توبہ کرے تو وہ معاف کر سکتا ہے. اور اگر یہ ہو کہ اللہ معاف نہیں کرے گا تو یہ تو پھر ایک نا امیدی والی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. تو کیا اللہ سے گناہ گار آدمی اللہ سے مغفرت کی امید نہیں رکھ سکتا؟ شکریہ. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ والعصر اس سے مزاد وقت اور زمانہ ہے.
قرآن کے دوسرے مقامات پر فرمایا گیا کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یہ سورۃ الطلاق کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر چیز کو، صرف انسان ہی کو نہیں، ہر چیز کو ایک خاص اندازے اور ایک خاص وقت کے لیے مقرر کر دیا ہے. اس کی عمر ہے اور اس کی مدت ہے. اور اس سے زمانہ کی جو قسم کھائی گئی ہے اس میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ وقت اور زمانہ بہت اہم ہے، اسے ضائع نہ کیا جائے. تو یہ علوم القرآن اور تفسیر قرآن کا ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سی چیزوں کی قسم کھائی ہے. جن جن چیزوں کی بھی قسم کھائی ہے ان میں ایک خصوصی اہمیت ہے تمام انسانوں کے لیے. وقت، ہر چیز وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے. اگر وقت کو ضائع کیا جائے گا تو ناکامی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. تو اس میں پیغام یہ ہے کہ وقت کی قدر کی جائے اور اسے ضائع نہ کیا جائے. یہاں پر مجھے علامہ مشرقی جو خاکسار تحریک کے، جسے ہم بیلچہ پارٹی کہا کرتے تھے، تو اس کے وہ لیڈر تھے، بانی تھے علامہ مشرقی. آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، نام سنا ہوگا. تو ان کا ایک قول ہے کہ جس کو ہمیشہ نقل کیا جاتا ہے بڑا، کہ جو قوم وقت ضائع کرتی ہے وقت اسے بھی ضائع کر دیتا ہے. تو یہ وقت کی اہمیت کے لیے، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ زمانہ، پورا زمانہ جو ہے نا، جو انسان کو ملا ہوا ہے اپنی زندگی میں، اس کی اہمیت کے پیش نظر قسم کھائی گئی ہے. دوسری بات جو ہے وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ایک ناکام انسان کے بارے میں ہے، وہ یہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان غلط کام کر رہا ہے، وہ توبہ نہیں کرتا، وہ اسی پر ڈٹا ہوا ہے، وہ کلچر کے طور پر اس نے اس کو اختیار کر رکھا ہے، پوری زندگی کے اندر ہے اور اسی کے اندر مر جاتا ہے. آج کل ہم ایسے ہی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. یہ اللہ غفور الرحیم وہ توبہ کے طور پر نہیں کہتا. توبہ تو یہ ہوتی ہے کہ اس کام، توبہ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کہ آپ توبہ کرنے کے بعد اس کام کو سٹاپ کر کے اچھا کام شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد کرتے نہیں ہیں اس کو. یعنی اس غلط کام کو سٹاپ کرنا، صحیح کام شروع کر دینا اور اللہ سے توبہ کرنا، یہ تو مطلوب ہے. لیکن یہ کام کہ ایک انسان اللہ غفور الرحیم ہے جی وہ معاف کر دے گا، آپ غلط کام کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، غلط کاروبار کر رہے ہیں، لوگوں پر زیادتی کر رہے ہیں، کرتے ہی جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمنا رکھ رہے ہیں سارے ظلم معاف ہو جائیں گے. یعنی آپ توبہ نہیں کرتے، زبان سے توبہ کا لفظ استعمال کرنا لیکن عملاً اس کام کو جاری رکھنا، یہ مذاق ہوتا ہے توبہ کے ساتھ. یہ بھی احادیث میں ہے کہ توبہ کے ساتھ لوگ کھیل رہے ہیں اسلامی. تو یہ کھیلنے والی بات ہے، دونوں معاملات میں فرق ہے. تو اس لیے یہاں پر جو کلچر کے طور پر اور ایک معمول کے طور پر جو لوگ یہ اختیار کرتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ مراد ہے، حقیقتاً نہیں. حقیقتاً آپ سے اگر کوئی گناہ یا جرم ہو گیا اور آپ نے حقیقی معنی میں توبہ کر لی، اس کو سٹاپ کر دیا، تو یہ تو بہت بڑی شان ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس پہ تھوڑا سا کچھ ایڈ کرنا چاہوں. جی ضرور. جی وہ جو العصر کی بات کی ہے بھائی نے، تو وہ قرآن میں 3 قسم کے وقت جو ہیں وہ ڈسکرائب ہوئے ہیں، الوقت، العصر اور الدہر. تو سائنٹیفکلی اگر اس کو میں دیکھا جائے تو میں اس کو اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ الوقت جو ہے وہ بایولوجیکل کلاک ہے آپ کی، جو کہ ہر انسان کی ہے. العصر یہ وہ ٹائم ہے جو ہمارا گزر رہا ہے، اور الدہر جو ہے وہ ایبسولوٹ ٹائم ہے جو کہ اللہ کے پاس ہے. اور ایک میرے خیال میں ایک اس میں اللہ نے خود کو کہا بھی ہے کہ میں دہر ہوں. تو یہ بیسیکلی العصر ہے، اور لیکن العصر جو ہے وقت بھی ہے. تو دوسرا وہ چیٹ میں جو ہے وہ ایک سسٹر نے کوشچن کیا ہے، اگر آپ دیکھ لیں یا میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. پڑھ کر سنا دیں تو اچھا. وہ میرے خیال میں وہ سسٹر پوچھ رہی ہیں کہ پلیز آپ، ایک تو اسلام کی ہے سب کو، وعلیکم السلام، اور جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ I'm just wondering about who are صدیقین. Allah said in Quran about وہ جو آیت ہے کہ
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو وہ پوچھتے ہیں کہ صدیقین کون ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے، یہ آیت ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ لوگ کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، آگے ان کے اللہ تعالیٰ نے درجات بتا دیے، علیہم من النبیین، یہ تو ایک انبیاء ہیں، انبیاء میں سے ان پر تو سب سے زیادہ انعام ہے کہ یہ ویری اسپیشلی چوزن پیپل، والصدیقین، اور وہ دوسرے صدیقین ہیں۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری عمر سچائی پر قائم رہتے ہیں، عدل کرتے ہیں اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، اور یہ درجہ بہت بلند ہے، یعنی نبیین کے بعد صدیقین کا ہے۔ اس کے بعد الشہداء آتے ہیں۔ شہداء کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو شہید ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، اور شہداء کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو اسلام کی شہادت دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے سامنے، یعنی دعوت کا کام ہے یا یعنی سچی شہادت دینا۔ تو یہاں پر اصطلاحی طور پر یہ ہے کہ یہ وہ شہادت ہے جو اسلام کے حوالے سے ہے، دنیا کے اندر یہ دعوت ہے۔ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور اس کے اندر جو آخری درجہ ہے یہ عام نیک لوگ ہیں، کہ جو صدیقین کے مقام پر نہیں ہیں، کہ جو اعلیٰ درجے کے صدیقین ہیں، کہ جنہوں نے، اور اس کے لیے ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ وہ صدیقین ہیں جنہوں نے انبیاء کے ساتھ کھڑے ہو کر سچائی کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں ہم حضرت ابو بکر صدیق کا بھی حوالہ دیتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ جتنے بھی اکابر صحابہ تھے کہ جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی، مکہ اور مدینہ میں جہاد کیے، کھڑے رہے، تو ان کے اندر شہداء بھی ہو سکتے ہیں۔ صدیقین کے اندر شہداء کو پھر الگ بیان کیا کیونکہ ان کے اندر اسلام کی دعوت اور اسلام کی شہادت پیش کرنا یہ بھی شامل ہے۔ پھر آخر میں یہ صالحین لوگ ہیں، یعنی یہ صالحین وہ ہیں کہ جن سے وہ گناہ بھی ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی پر یہ زیادتی نہیں کرتے، اگر ہو جائے تو زندگی میں تلافی کر لیتے ہیں، عام نیک لوگ، یہ صالحین ہے۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ کم از کم صالحین کے معیار پر ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، اس سے نیچے نہیں اترنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں جو صدیقین کا میں وہ تھا، اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اس پہ کریکشن کر دیجیے گا کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو انبیاء کے زمانے میں جو انبیاء کے ساتھی تھے ان میں سے ہی ہو سکتے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ ان کو صدیق کا وہ تب لقب دیا تھا جب وہ اسراء والمعراج سے واپس آ کے انہوں نے جب حضور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جبکہ باقی سارے مسلمان جو ہیں وہ خود بھی جو کہ مسلمان تھے وہ ان کے بھی تھوڑا سا ڈگمگایا ہوا تھا، تو جب جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انہوں نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہوں گے، یعنی کہ وہ ایسا بندہ جو کہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نبی پہ ایمان لائے اور جو ہے اس پہ کرے جس میں ایک ذرا برابر بھی کوئی ہچکچاہٹ نہ آئے، تو وہ صدیق وہی ہو سکتا ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے قرآن کریم نے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ایک مصداق کے طور پر سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو اہم صدیقین میں لے سکتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ٹرم بیان کی ہے یہ ایک عمومی ٹرم ہے، اس کے اندر ایک آدمی مخصوص نہیں ہے۔ ہر زمانے کے وہ لوگ کہ جنہوں نے سچائی کے اس معیار کو قائم رکھا ہے، سچائی کے، وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہے۔ تفسیر قرآن اس طرح ہوتی ہے کہ قرآن کی آیات جو ہے وہ خاص حالات میں نازل ہوتی ہیں، لیکن ان کا جو نا وہ مفہوم عمومی ہوتا ہے، جنرل ہوتا ہے۔ تو جنرل مفہوم کے اندر ہے کہ آئندہ آنے والے لوگ بھی جو اس معیار پر کھڑے ہوں گے تو وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ آیت کسی خاص گروہ یا کسی خاص فرد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی صداقت چاہیے جس طرح صدیق اکبر میں پیش کی۔
میرا وہ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اس بکر رضی اللہ عنہ کے لیے مخصوص تو نہیں ہے، لیکن ایسی چیز میں جس میں ساری زندگی میں انہوں نے کبھی کوئی اس میسج کو ایکسیپٹ کرنے میں کبھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں وہ محسوس درست نہ ہے، کی، درست ہے، درست ہے، تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی، ابو بکر صدیق ہاں رضی نہیں اللہ عنہ سے یا کوئی نہیں بھی ہو۔ دیکھو اس کے اندر مثلاً حضرت خدیجہ، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ انہوں نے حضرت ابوبکر سے پہلے اسلام قبول کیا تو جی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تھا، تو اس طرح اور بھی صحابہ ہیں، حضرت عثمان کے سامنے جب پیش کیا گیا ان کے سامنے تو انہوں نے پیش کیا نا، صدیق ابو اکبر نے، بکر صدیق کیا، اور حضرت زبیر، طلحہ وغیرہ کے سامنے انہوں نے پیش کیا، جی انہوں نے بھی قبول کر لیا، فوراً آئے، لے کر آنے والے تو یہی تھے صدیق اکبر، مگر کر لیا تو سارے شامل ہیں آج کے دور، کیونکہ صدیقین، آپ تو چونکہ عربی زبان سے واقف ہے نا، تو صدیقین یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع کا مفہوم ہے، تو اس لیے کہ کوئی مخصوص گروہ نہیں ہے، ہر دور کے صدیقین اس کے اندر شامل ہیں، البتہ نبیین خاص ہیں، جو پہلا معیار ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ نبیین انبیاء خاص ہیں، یہ مخصوص ہیں، باقی جو کیٹیگریز ہیں یہ عمومی ہیں، ہر دور کے اچھے لوگ ان میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اسی صدیقین پہ یہ بھی کیا ہو سکتا ہے کہ جو لوگ سچائی پہ کھڑے ہوں لیکن اور کسی قیمت پہ بھی سچائی کو نہ چھوڑیں، چاہے ان کا پرسنلی کتنا بھی نقصان ہو، جس طرح انبیاء نے اس زمانے کی روایات کی مخالفت کی تھی، آج کل بھی اگر کوئی شخص سچائی کی کسی چیز پہ قائم رہے، چاہے اس کا پرسنلی کتنا بھی نقصان ہو، فار ایگزامپل جس طرح آج کل ہومو سیکسوالٹی کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے، ان کی لابی بھی بہت اسٹرانگ ہے، لیکن کوئی شخص ان کے مقابلے میں کھڑا ہوگا تو اس کو نقصان پہنچنے کا کافی امکان ہے، تو اس طرح کوئی سٹینڈ لے فار سم تھنگ دیٹ از پرسیو رانگ، تو وہ کیا صدیقین میں شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہمیں ہر جگہ ٹکراؤ کرنا ہے، یہ ہمارا ذہن غلط ہے، حضور کی سنت یہ نہیں ہے، سنت اصل میں دعوت ہے، ہر کام دعوت اور ہمدردی کی بنیاد پر ہے، اور اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، اس کی عملی شکل یہ نہیں ہے، یا اگر ہم اپنے ماحول کے اندر ہیں کسی مسلم ملک کے اندر تو وہاں پر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایسے ماحول کے اندر کہ جہاں کی حکومت، جہاں کے ادارے پروموٹ کر رہی ہیں، تو وہاں پر ہم کیا کریں گے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے ذہن کے اندر ہمیشہ یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہمیں ان کی مخالفت کرنی ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا، آپ وہاں پر دعوت کا طریقہ اختیار کریں جس میں مخالفت بھی ہوتی ہے مگر جس کے اندر دعوت بھی ہوتی ہے، سب آ جائے، یہ جامع ہے نا کمپریہنسو، اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ ڈائریکٹ یہ لوگ جو مثلا پروموٹ کرتے ہیں ادارے، اور جو لوگ خود ہومو سیکچولز ہیں ان تک اپروچ ہونی چاہیے، ان کے ساتھ تعلق ہو، ان کو دعوت دینی چاہیے، نصیحت، اور ایسا لٹریچر ہمارے پاس ہو جو ہیٹریڈ کو پروموٹ کرنے والا نہ ہو، وہ کہا جاتا ہے نا کہ ہمیں مریض کے ساتھ تو محبت ہمدردی ہوگی لیکن جو مرض ہے اسے ریموو کرنا ہے، یہ اسلامی اپروچ ہے، یہ دعوتی اپروچ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ادارے مسلمان اس دعوتی اپروچ کو اختیار کریں تو یہ نہ صرف یہ کہ اسی ایک مسئلے کے اندر مؤثر ہوگی، اس کے علاوہ جو ہمارے خلاف غلط فہمیاں ہیں، ریسزم ہے، اسلاموفوبیا ہے، بہت سے جو نشیب و فراز ہیں، انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائیں گے، تو ہم اس طرف آ نہیں رہے، تو ہمیں صدیقین کا جو درجہ ہے وہ دعوت کے ذریعے بنتا ہے، اور یہ انبیاء کی سنت ہے، یہاں اس ملک کے اندر اس دعوت کے اندر ہی مخالفت شامل ہو جاتی ہے الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سٹرگل بھی آ جائے گی۔ مجھے پتہ نہیں کہ سلمان بھائی نے یہ شروع کی میں کوئی ذکر کیا تھا کہ نہیں، وہ ٹائم چینج کرنے کی بات کرنا چاہ رہے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ سب جو ہے وہ ساتھیوں سے بات کر لیں، میں تھوڑا لیٹ شامل ہوا تو مجھے نہیں پتا کہ شروع میں یہ بات ہوئی ہے کہ نہیں۔
جی ہاں، وہ شروع کے اندر شروع میں 10-15 منٹ تک ہماری گفتگو اسی پر رہی ہے. سلمان بھائی اس وقت ہوں گے لیکن وہ اس کا. میں ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ایکسپلین کر دیں. جی مدثر، میں ابھی اپنا کیا کہتے ہیں نا، وہ اپنا کیا کہتے ہیں ہائی لینڈ کا تو میں نے بتایا ہے، وہ جو ہے وہ ظہر سے عصر کے درمیان جو ہے نا وہ اویلیبلٹی ہے. تو ظہر سے عصر کے درمیان تو اتنے لوگ، مطلب خیال یہ ہے کہ وہ بالکل بیچ میں آ جاتا ہے ٹائم نا سیٹرڈے کو. تو وہ نکل رہا ہوں 5-10 منٹ میں. بروٹن پارک والے ہیں، ان سے بھی میں نے آج مل رہا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں کہ ادھر کیا اویلیبلٹی ہے اور ادھر کس طرح کیا اپنا کیا کہتے ہیں نا جگہ کس طرح کی اویلیبل ہے. تو پھر صاحب کی ڈسکشن ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، ہم آپس میں بعد میں کر لیں گے. پھر ہم آپس میں بعد میں نا پھر ڈسکس کر لیں گے. لیکن ویسے یہی ہے کہ سیٹرڈے کی مارننگ کو نا کچھ میں اور آپ مل کے دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پر بیسٹ ہے نا. تو وہ یہی رہا کہ ایڈلٹس کا جو ہے وہ پہلے کر لیں اپنا 9:30 سے 11 بجے کے قریب، پھر بچوں کو جو ہے وہ ایڈلٹس کے بعد کر لیں. جی، اور پھر یہی ہوگا کہ بچوں کا پھر شارٹ عالم کورس شروع کروائیں گے انشاءاللہ اپنا جیسے ذرا سیٹل ہوتے ہیں. اور پھر بڑوں کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا کر رہے ہیں. تو پھر میں اور آپ بات کر لیتے ہیں، میں ذرا بروٹن باغ سے بھی ہوں. انشاءاللہ بعد میں کر لیں گے. ہاں جی ٹھیک ہے. بابا ٹھیک ہے، پھر دعا کر لیتے ہیں. اگر ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرا اور ہے آپ سے. جی ضرور. گناہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا جزا انسان کو آخرت میں ملتی ہے اور ملے گی، جبکہ جرم وہ چیز ہوتی ہے جس کی سزا آخرت میں بھی ملتی ہے اور دنیا میں بھی ملتی ہے. تو شریعت کے کیا اصول ہیں جو گناہ کو جرم بنا دیتی ہے؟ کیا اس میں اگر کسی کا حقوق العباد کا کوئی نقصان ہو تو اس وجہ سے ایک گناہ جرم بن جاتا ہے؟ شریعت کس طریقے سے ایک گناہ کو جرم بنا دیتی ہے؟ دیکھیے، گناہ کا جو اسلام کے اندر تصور بذات خود ایک جرم کا تصور ہے. یہاں پر قانونی لحاظ سے یہ ہے کہ جو گناہ صغیرہ مائنر سنز ہوتے ہیں تو یہ محض سنز ہیں، وہ جرم کی حد تک کہ جس کے ساتھ سزا وابستہ ہے اس کی حد تک نہیں جاتے، بہت مائنر جو ہوتے ہیں. اب جو میجر جسے ہم گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے وہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جرم کے درجے میں آتے ہیں گناہ کبیرہ. البتہ دنیاوی لحاظ سے جو سزا ہے وہ ہر گناہ کبیرہ کی نہیں ہے. بہت سے گناہ کبیرہ ایسے ہیں کہ آخرت میں ملے گی اگر استغفار نہیں کیا اور تلافی نہیں کی، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کرتے ہیں. اب یہاں پر میں بیان کروں گا کہ دنیا کے اندر جس کی سزا ملتی ہے، جس کو جرم کہا جاتا ہے، یہ وہ ہیں کہ جو ظلم اور فساد پر جا کر منتج ہوتے ہیں، جن کا نتیجہ یا فساد ہے یا ظلم ہے. مثلا کسی کا مال زبردستی ہڑپ کر لیا، یا کسی پر زیادتی کر لی، اس کو زخمی کر دیا، قتل کر دیا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو معاملات ہیں یہ وہ جرم ہے کہ دنیا کے اندر بھی سزا ہے، اس کی باقاعدہ اس کی تعزیرات ہے. بعض وہ جرم ہے کہ جن کے اوپر حدود ہیں. مثلا شراب کا معاملہ ہے، اس کے اوپر حد ہے. بدکاری کا معاملہ ہے، اس کے اوپر حد ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے، دنیا کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ اگر اس نے استغفار کر لیا تو آخرت کی سزائیں جو ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں. قتل پر قصاص ہے. اسی طرح دوسرے بہت سے حرام کام ایسے ہیں کہ دنیا کے اندر سزا ہے. مثلا اگر آپ ایک صحیح اسلامی حکومت ہو تو اس کے اندر اگر ایک مسلسل سودی کاروبار ہو رہا ہے، شراب کا کاروبار ہو رہا ہے تو یہ جرم ہے، تو اس پر تعزیر ہوتی ہے، جیل. تو بات کو طویل کر طوالت سے بچانے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جو مائنر گناہ ہوتے ہیں وہ جرم میں نہیں آتے. تو جو گناہ جرم کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اس کی پوری ایک فہرست ہے اس گناہ کی. یہ حقوق العباد سے بھی تعلق رکھتے ہیں، حقوق اللہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں. مثلا کوئی انسان مسلسل روزے نہیں رکھتا بغیر عذر کے، نماز نہیں پڑھتا، تو یہ اسلام کے اندر یہ جرم ہے، اس پر تعزیر لگے گی، اس کو سزا دی جا سکتی ہے کیونکہ یہ بڑا جرم ہے.
اور باقی جو جرائم ہوتے ہیں، قتل ہے، بدکاری وغیرہ ہے، دوسرے پر ظلم، مارنا پیٹنا، وہ بھی جرائم ہے. یہ پوری ایک فہرست ہے. اس کو کہا جاتا ہے اسلامی حدود، کہ حدود اور تعزیرات کہاں پر لگتی ہیں اور جرم کی ڈیفینیشن اسلام کے اندر کہاں ہے، دنیاوی طور پر جرائم کیا ہیں اور عبادتی طور پر کیا ہیں. لیکن بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ گناہ کا تصور اسلام میں جرم کا تصور ہے، اور تمام گناہ کبیرہ وہ جرم کے اندر آتے ہیں. وہ حقوق العباد کے حوالے سے بھی ہے، حقوق اللہ کے حوالے سے بھی ہے. یہ مختصر بات ہے. اس کے آگے بہت زیادہ تفصیلات ہیں. یہ پورا ایک شعبہ ہے حدود اور تعزیرات کا. آپ نے اچھا کہ آپ چونکہ مجسٹریٹ بھی ہے نا، تو اس لحاظ سے یہ آپ کو یہ باتیں کام دیں گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے، اسلام کا موقف کیا ہے ذہنی امراض کے بارے میں، مینٹل ہیلتھ ایشوز کے بارے میں؟ کیونکہ خاص طور پہ بہت سے تو نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، لائک اسکیزوفرینیا یا بائیپولر ڈس آرڈر، وہ تو ذہنی امراض ہیں. لیکن کچھ مینٹل ہیلتھ ایشوز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ڈپریشن ہو گیا یا انزائٹی، جو کہ اسلام میں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے آپ کے دل کو سکون ملتا ہے. لیکن میری آبزرویشن میں ایسے لوگ بھی ہیں جو انہوں نے ڈپریشن سے گزرے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ سیویئر ایکشنز بھی لیے جو کہ اسلام کے خلاف تھے. تو وہ ذہنی ڈپریشن کے بیس پر کہ گھر چھوڑ گئے یا اس سے بھی زیادہ سیویئر they have done. تو اسلام میں اس بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ خاص طور پہ اسٹرگل کے میننگ میں کہ وہ ایک طور پہ مینٹل ہیلتھ سے اسٹرگل کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں اسلام میں گنجائش ہے کہ نہیں کہ وہ ذہنی طور پہ بیمار ہیں؟ جی ہاں، اس میں تو قرآن کی متعدد آیتیں ہیں، اور جن کے اندر جو لوگ سٹریس کے اندر ہیں، جو لوگ لیس پریویلیجڈ ہیں، ان کے اندر ایک فہرست ہے یتامہ مساکین کی ہے، السائل والمحروم، جو لوگ مکمل طور پر محروم ہیں نعمتوں سے، کسی ڈسٹریس کے اندر ہیں، سائل ہیں مانگنے والے جو بالکل فقراء ہیں. یہ پوری ایک فہرست ہے کہ ان کے حقوق ہیں اور معاشرہ اور حکومت ان کے حقوق ادا کرے. اب یہ تو ہے نا قرآن کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ الدین النصیحہ، کہ ہمارا جو یہ فیتھ آف اسلام ہے، دین ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کہ یہ انسانیت کے لیے ہمدردی ہے. پھر آپ نے اس کی ڈیفینیشن بیان کی کہ فلاں فلاں، اس میں جو لیس پریویلیجڈ ہیں، یعنی جو ڈسٹریس کے اندر، سٹریس کے اندر رہتے ہیں، ان کا زیادہ خیال رکھنا، یہ اسلام کے اندر پوری فہرست ہے اور ان کے حقوق ہیں. اب آپ کے اصل سوال کی طرف، اس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر بہت سی پریشانیاں ہیں، سٹریس ہے اور ڈپریشن ہوتا ہے. اس کے پیچھے انسان کے اپنے ذاتی گھریلو حالات ہیں، اولاد کے حوالے سے ہوتے ہیں، کام کے حوالے سے ہوتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر، اور رشتہ داروں کے ساتھ ان کے الجھاؤ ہیں. چونکہ ہم ان معاملات کو ڈیلنگ کرتے ہیں، تو اس کے اندر جو اسلام کی تاکید یہ ہے کہ یہ اسلامی فقہ کا ایک ضابطہ ہے، علاج المرض ازالت السبب. مرض کا اصل علاج یہ ہے کہ اس کے سبب کو ختم کر دیا جائے، زائل کر دیا جائے. یعنی وہ سبب جس کی وجہ سے ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر ہمارے مسلمانوں کا یہ فرض ہے، اور ہمیں چاہیے، بعض مساجد نے یہ کیا ہے کہ ایک مورل اور اسپرچول کاؤنسلنگ سسٹم، کہ ایسے موقع کے اندر اگر لوگ وہاں پر جائیں، مساجد کے اندر وہاں پر نشستیں ہوں، نماز کے ساتھ عبادت کے ذریعے بھی اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اگر صحیح معنی میں عبادت ہو، قرآن پر غور و فکر، وظائف، ذکر اللہ کیا جائے، جن جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو فائدہ ہوا ہے. معاشرے کے اندر اسلامی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے رشتہ دار بھی، باقی بھی مسلمان مل کر جس سبب کی بنیاد پر یہ شخص ڈپریشن کا شکار ہوا ہے، اس سبب کو ختم کیا جائے اور اسے ریموو کیا جائے. یہ اصل علاج ہے. پھر ہر شخص کے ذاتی معاملات کے اندر اسباب مختلف ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار جانتے ہیں، اور وہاں کے جو لوگ جاننے والے ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سب کے یہ فرائض ہیں.
یہ اسلامی لحاظ سے میں یہاں تک ان کو بیان کر سکتا ہوں. اسپیسیفکلی آگے پھر وہ اقدامات ہو سکتے ہیں جو یہاں کی سوسائٹی تجویز کرتی ہے, اسلام ان کو اون کرتا ہے. یہ سب کے سب جو ہے نا وہ مرض کو ختم کرنے کے اندر ان کو استعمال کیا جائے. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب اگر یہ ذہنی مراض کی وجہ سے کسی نے کوئی گناہ کیا ہے, کچھ لوگ ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی بھی کر لیتے ہیں اور کچھ اور بھی جیسے کہ وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتے, تو کیا یہ گناہ ہوں گے؟ دیکھیے اس کو ہم یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جائز ہے, کیونکہ پھر اس سے دروازہ کھلتا ہے لوگوں کی طبیعتیں, جو لوگ نہ بھی ہوں تو وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے کہ ہر معاملے میں زندگی کے ہر شعبے میں ایسا ہی ہے. اس کو غلط کہا جائے گا, لیکن اگر انہوں نے جو اس ذہنی مرض کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, غلط کام کیے ہیں, ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, لیکن ان سے یہ کہیں گے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ سے استغفار بھی کیا کریں. اور ان حالات کے اندر اگر ان سے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو لحاظ رکھا جائے اور ان کو معاف کیا جائے. جیسا کہ ہمارے معاشرے, اسلامی معاشرے میں یہ ہے کہ ایک بزرگ آدمی یعنی 80, 85, 90 سال کا, 100 سال کا آدمی بعض اوقات کسی نوجوان کے ساتھ وہ زیادتی بھی کرتا ہے تو ہمارے نوجوان اس کو برداشت کرتے آگے, اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتے جیسے کہ وہ اپنے ہم عمر کے ساتھ کرتے ہیں وہاں لحاظ. تو اسی طرح ان معذوروں کا بھی لحاظ رکھا جائے, کیونکہ یہ ذہنی طور پر نارمل نہیں ہے اور یہ سٹریس کے اندر ہیں, تو یہ لحاظ رکھا جائے گا. ہر آدمی کو ان کا لحاظ کرنا چاہیے, یہ اسلامی اخلاق کا حصہ ہے. میں جسٹ میں میڈیکلی اس پہ کہوں گا کہ ڈپریشن جو ہے وہ اس کو ہم باقی جو نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں, جیسے وہ برادر گل نے بات بھی کی تھی کہ اس میں سے تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ ڈپریشن جو ہے وہ نیورولوجیکل سے زیادہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. اور اسلام جو ہے اگر کوئی صحیح معنوں میں اسلام پہ عمل کرتا ہے تو وہ اس کے چانسز کم ہیں کہ وہ ڈپریس ہو, کیونکہ جو ہے وہ اس کو ایک سیفٹی نیٹ موجود ہے کہ وہ اللہ کے اوپر جو ہے وہ کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے تو میں اس کا جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. تو جب بندہ کوئی چیز ایکسیپٹ کر لیتا ہے اپنے اوپر آئے ہوئے حالات, تو ڈپریشن میں چانسز کم ہوتے ہیں اس کے جانے کے. اور جو ہے وہ اسٹڈیز کے مطابق بھی صرف مسلمان ہی نہیں, کسی بھی فیتھ کے ماننے والے جو لوگ ہیں ان میں ڈپریشن جو ہے وہ کافی کم دیکھا جاتا ہے. جو فیتھ بلیو کرنے والے لوگ ہیں, فیتھ والے لوگ ہیں, ان میں ڈپریشن کافی کم نظر آتا ہے بنسبت ان کے کہ جو کسی فیتھ کو نہیں مانتے. تو ڈپریس جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ بچاتا ہے. جو اگر صحیح معنوں میں اسلام نہیں, کسی بھی جو صحیح معنوں میں فیتھ والا بندہ ہے جس کو پتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے, تو اور وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یہ مصیبت مجھے اللہ کی طرف سے, یہ ٹرائل مجھے اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے, بس اس پہ میں نے صبر کرنا ہے, تو چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ڈپریشن میں نہ جائے, اتنی بڑی ڈپریشن میں نہ جائے. تھوڑا بہت تو ہر ایک پہ اثر ہوتا ہی ہے, لیکن اس میں سم کازز ہوتے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. فار ایگزامپل چائلڈ ابیوز اور یا ریپ ہو گیا یا اس طرح, تو ان سے بھی اگر میں نے بھی آفس میں ڈیل کیا ہے کہ دیر آر کیسز لائک دیٹ, تو پھر ان کے لیے کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. مطلب وہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ مطلب وہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر وغیرہ وہ اور چیز میں آ جاتے ہیں, لیکن وہ اس میں بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میڈیسن کا کوئی حق وہ اس میں وہ نہیں ہے. اسلام میڈیسن کے خلاف نہیں ہے, مطلب ہمارا کوئی اس میں وہ نہیں ہے, کوئی کانفلکٹ نہیں ہے اسلام کا علاج کرانے میں, وہ تو ہم نے کروانا ہی ہے. میں صرف ایک جنرل بات کر رہا تھا کہ جو پیور ڈپریشن ہے, جس کو صرف ڈپریشن کہتے ہیں, وہ جو سمپل ڈپریشن جس کو ہم یوز کرتے ہیں, وہ اس کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ اگر آپ فیتھ والے ہیں اور بلیو ہے آپ کا, تو آپ کے چانسز کم ہیں اس میں جانے کے. یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی چانس نہیں ہے, لیکن ایسی سیویئر ڈپریشن کہ جو آپ کو کچھ کرنے جوگا نہ چھوڑے, اس میں جانے کے چانسز کم ہیں. اللہ بچائے گا انشاءاللہ, ہمیں پوری امید ہے. باقی یہ ہے کہ علاج کروانے میں تو اسلام جو ہے وہ کسی کو نہیں منع کرتا, علاج تو کروانا چاہیے. صحیح.
جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن تھا سلائٹلی اس چیز سے تھوڑا سا ہٹ کے. شاید آپ نے پہلے بھی بتایا ہو, اپالوجیز اگر آپ پہلے ہی ایکسپلین کر چکے ہیں. یہ نمازیں ملائی کی صورت میں جا سکتی ہیں, جیسے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ لی یا مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ لی. سوال کا بیک گراؤنڈ جو میرے تک آیا وہ اس لحاظ سے ہے کہ جیسے کچھ میری اپنی فیملی میں کچھ بزرگ ہیں جن کے لیے مشکل ہو جاتا ہے رات دیر تک جاگنا, تو ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہماری عشاء نہ مس ہو جائے, تو وہ ظہر اور مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ لیتے ہیں. تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عام طور پہ تو یہی کانسیپٹ ہے کہ نماز کو اسی کے ٹائم پہ ہی پڑھنا چاہیے, تو اگر اس میں کوئی ایگزیمپشن یا ریلیکسیشن ہیں اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں تو وہ کائنڈلی تھوڑی سی بتا دیجیے. تھینک یو. جزاک اللہ. یہ غور کے ساتھ سن لیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض خاص معاملات کے اندر کنسیشن دی ہے یہ اور رعایت ہے. ایک تو سفر ہے, آپ سفر پر ہیں تو وہاں پر جہاں قصر ہے اس کے ساتھ ساتھ جمع بین الصلاتین بھی ہیں, ظہر اور عصر کو اکٹھے کرنا, مغرب اور عشاء کو, یہ آسانی کے لیے ہے. اور یہ ہماری جو احادیث کی اہم بکس ہیں, موطا امام مالک, مسلم, بخاری, النسائی, ترمذی اور بھی, ان سب نے ان روایات کو بیان کیا ہے بالکل صحیح طریقے کے ساتھ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے علاوہ حضر آپ اپنے مقامی معاملات کے اندر کے جہاں آپ مثلاً بزی ہیں اور ورک پر ہیں, صورتحال ایسی ہے, فیکٹریوں کے اندر لوگ کام کرتے ہیں اور معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں, تو وہاں پر بھی نمازیں اکٹھی جو نا کی جا سکتی ہیں اور اس کی بنیاد موجود ہے. جو آپ نے سوال پوچھا ہے یہاں پر بھی یہ گنجائش موجود ہے کہ اس صورتحال کے اندر نماز اکٹھی کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ کنسیشن دی ہوئی ہے. اور اس کے اندر میں ایک ایکسٹرا بات آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں, اور یہ بھی ہماری کتب احادیث کے اندر باقاعدہ یہ موجود ہیں احادیث, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پر عمل ہے اور صحابہ نے بھی, اہل بیت نے بھی اس پر عمل کیا ہے. مثلا یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی موقعوں پر مدینہ کے اندر بغیر کسی عذر کے نمازوں کو اکٹھا کیا. اس میں کوئی بارش نہیں تھی, یہاں پر یہ بھی تھا کہ جب بارش ہو جائے شدید تو اس کے اندر بھی حالات سخت ہو جاتے ہیں, وہ نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسی عذر کے, نہ وہاں پر بارش تھی, نہ آندھی تھی, نہ سفر تھا, کچھ بھی نہیں تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کو اکٹھا کیا. پھر پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رعایت کے لیے ہے. یعنی یہ ایک انسانی فطرت کی رائے کہ نماز جو ہے نا وہ پڑھنے کے لحاظ سے کتنی ہی زیادہ آسان کیوں نہ ہو, لیکن نماز کو قائم کرنا, نماز کو ادا کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ کو تو معلوم ہے, اس لیے نمازی بہت کم ہے مسلمانوں کے اندر کہ یہ عمل اتنا آسان نہیں ہے. یعنی اس کے لیے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے, تیار کرنا, پھر اس کے لیے وضو کرنا, پھر ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں وہ کشش نہیں ہے. اس لیے نماز کا بہت بڑا درجہ ہے, اتنا ہی زیادہ ثواب ہے کہ جتنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کشش کو ہٹا دیا ہے. تو اس لیے یہ ہے, تو اس شکل کے اندر وہ جائز ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ نہیں رہا کہ بغیر کسی عذر کے آپ مسلسل نمازوں کو اکٹھا کرتے رہے, یہ نہیں تھا. یہ آپ نے بتا دیا کہ بعض اوقات ایسے کیا جا سکتا ہے, لیکن بیماری کی شکل میں, کسی اور عذر کی شکل کے اندر وہ تو باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پر عمل موجود ہے. ہمارے کچھ حنفی فقہا اس پر سختی کرتے ہیں. ہماری فقہ کے اندر فقہا کی رائے اس کے حق میں نہیں ہے, لیکن اب جو ہمارے جدید فقہا ہیں انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے, اس لیے کہ جو سابقہ ماضی کا فتویٰ تھا, ماضی کے جو ہمارے حنفی فقہا کا, اس میں کمزوری یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کو کنسلٹ نہیں کیا, ان کا اجتہاد تھا. یہ شاید ان تک اس زمانے میں یہ احادیث پہنچی نہ ہو, واللہ اعلم بالصواب. تو یہ احادیث کو ہم جو ہے نا وہ بائی پاس نہیں کر سکتے, ان میں چونکہ کنسیشن موجود ہے اور اس پر عمل کیا جائے گا. جزاک اللہ خیر. تھینک یو.
دعا کر لیں پھر اختتام کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک عملا متقبلا ورزقا طیبا وعلما نافعا. اللہم ارفع عنا هذا البلاء والوباء الکرونا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. شکریہ. جزاک اللہ.